السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل دیوار الحق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے کہ محبت اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک خوبصورت مثال کے ساتھ جو ہے آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں گا کہ محبت اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں چھوٹا سا بیل کا آئیکن ہوگا، اس پر کلک کر دیں۔ ہماری ایسے دلچسپ معلومات کا نوٹیفیکیشن جو ہے آپ تک آسانی کے ساتھ موصول ہوتا رہے گا۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک بڑی دلچسپ معلومات ہے کہ محبت اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک خوبصورت مثال جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بار ایک لڑکا اپنی ایک ٹیچر کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ مس، شادی اور پیار میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ بولی کہ اس کا جواب میں تمہیں ایک تجربے کی روشنی میں سکھاؤں گی۔ ایک گندم کے کھیت میں جاؤ اور وہاں سے گندم کا ایک ایسا خوشہ توڑ کر لاؤ جو تمہیں سب سے بڑا اور شاندار لگے، پر ایک شرط ہے کہ ایک بار آگے چلے گئے تو کھیت میں واپس جا کر کوئی پرانا گندم کا خوشہ نہیں توڑ سکتے۔ مثال کے طور پر تم نے ایک بہت بڑا خوشہ دیکھا، لیکن لگنے کہ ابھی اتنا کھیت باقی پڑا ہے اور تم اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہو اور آگے کوئی خوشہ اس جتنا بڑا نہیں ملتا، تو تم واپس لوٹ کر اس والے کو نہیں لے سکتے۔ وہ گیا اور بغل والے کھیت میں چھانٹی کرنے لگا۔ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ چوتھائی کھیت میں چھانٹی کر کے اس کو بہت سے بڑے بڑے گندم کے خوشے نظر آئے، لیکن اس نے ان میں سے کسی کو چننے کے بجائے سوچا کہ ابھی اتنا کھیت باقی پڑا ہے، اس میں سے اس سے بھی بڑے مل جائیں گے۔ جب اس نے سارا کھیت دیکھ لیا تو آخر میں اس کو سمجھ آئی کہ باقی شروع میں جو خوشے اس نے دیکھے تھے وہی سب سے بڑے بڑے تھے، اور اب واپس تو جا نہیں سکتا تھا، سو وہ اپنی میڈم کے پاس خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ اس کی میڈم نے پوچھا کہ کدھر ہے سب سے بڑا گندم کا خوشہ؟ تو وہ بولا کہ میں آگے نکل گیا تھا اس امید میں کہ شاید کوئی اور بہتر والا مل جائے، مگر جب تک سمجھ آیا میں آگے آ گیا تھا اور واپس تو نہیں لوٹ سکتا تھا نا۔ اس کی میڈم نے بولا کہ بیٹے سمجھ جاؤ کہ یہ معاملہ ہی محبت میں ہوتا ہے۔ آپ جوان ہوتے ہو، کم سن اور پرجوش، بہتر سے بہتر کی تلاش میں ایک عمر گزار دیتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ جو بیچ میں چھوڑ دیے تھے وہی لوگ اصل میں بہت انمول تھے، لیکن اب آپ ان کو واپس حاصل نہیں کر سکتے تو پچھتاتے ہو۔ اب ایک کام کرو، ساتھ والے چھلی کے کھیت میں جاؤ اور ادھر سے سب سے بڑی چھلی لے کر آؤ جو تمہیں مطمئن کر سکتی ہو۔ وہ گیا اور لگا مکئی کے کھیت کی چھانٹی کرنے۔ ابھی تھوڑا ہی کھیت دیکھا تھا کہ ایک درمیانی چھلی اس کو ٹھیک لگی اور اس نے سوچا کہ پھر پہلے والی غلطی نہ کر بیٹھوں، تو وہ اسی کو لے آیا۔ میڈم نے بولا اب کی بار آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ اس نے بولا مجھے لگا کہ اس سے بڑی بھی ہوں گی، مگر میرے لیے یہی بہتر تھی، اور اگر آگے اس سے بھی چھوٹی ہوتی تو میں واپس بھی تو نہیں لوٹ سکتا تھا۔ میڈم بولی یہ ہے شادی کا معاملہ، جو آپ کو ایسی لگے کہ یہ مجھے مطمئن کر رہی ہے اس کا سب سے شاندار ہونا ضروری نہیں، اور یہ بات ہمیشہ آپ کو آپ کی مرضی کی محبتوں کے تجربے سکھاتے ہیں۔ دوستو، شادی اور محبت کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ دوستو، محبت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ محبت ہم کو حاصل ہو جاتی ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، ناقدری کی وجہ سے ہم اس کو کھو دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد جا کر ہمیں اپنی محبت کا رنج، اپنی محبت کا پچھتاوا اور اس کو کھو جانے کا ملال جو ہے ہمارے دل میں رہ جاتا ہے۔ اس دلچسپ چھوٹی سی مثال کے سنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنے پیاروں کی قدر کیجئے اور ان کو اہمیت دیجئے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ تو میں امید کرتا ہوں ایک دلچسپ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر ضرور کر دیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
Let it go.